ابھی اس سیمینار کی نظامت فرما رہے ڈاکٹر و مولانا عبدالواحد رحمانی و قاسمی صاحب نے جن اونچے خیالات کا اظہار فرمایا، یہ ان کا بڑاپن ہے۔ یقیناً بڑا آدمی ہی دوسرے کے لیے بڑے کلمات استعمال کرتا ہے، تو میں ان کا شکر گزار ہوں، اور اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ ایک عظیم ذمہ داری اردو صحافت کی انجام دے رہے ہیں۔ راشٹریہ سہارا اردو کے بہار کے ذمہ دار بھی ہیں، ایڈیٹر بھی ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ نامی گرامی شخصیات، اردو کے اسکالر، پروفیسرز، علماء کرام اور سماجی شخصیات تشریف فرما ہے۔ میں ضلع کے اس اقلیتی ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ کے طور پر آپ سارے حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے، یہ اقلیتی ہاسٹل، اس میں تقریباً 72 طلبہ کی گنجائش ہے، اور ضلع بیگوسرائے کے مختلف علاقوں کے طلبہ یہاں رہ کر نہ صرف یہ کہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہیں ایک تہذیب دی جاتی ہے، ایک کلچر دیا جاتا ہے، شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چونکہ یہ سیمینار بھی شعور پیدا کرنے کے لیے منعقد ہوتا ہے، اور اس میں ماہرین تشریف لاتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں سے، مختلف ریسرچ اور تحقیقی اداروں سے، تو میں نے مناسب سمجھا جب ذمہ داروں نے، خاص طور پہ بھائی عارف صاحب نے اور جناب حسن صاحب نے گزارش کی کہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، اور یہ سیمینار اردو کے فروغ کے لیے ہے، تو یہاں کی جو لائبریری ہے، اس لائبریری کا نام مولانا آزاد اردو لائبریری ہے، اس میں پروگرام ہونا چاہیے۔ تو میں نے اس کی ذمہ داروں کے مشورے سے اس کا استقبال کیا کہ یہ کوئی عوامی انداز کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ اکیڈمک پروگرام ہے، اور اکیڈمک پروگرام ہوتے رہنے سے طلبہ کے شعور میں اور صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں تھی، بہرحال آپ حضرات تشریف لائے اس ہاسٹل میں، ہم آپ سارے حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کی توجہ ہمارے طلبہ کے لیے اور اس ہاسٹل کے لیے بنی رہے گی۔ یہ جو عنوان ہے جدید مواصلاتی وسائل اور اردو کے مسائل و امکانات، دیکھیے دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں، کوئی زبان ایسی نہیں جس کی حفاظت کی گارنٹی ہو، سوائے عربی زبان کے۔ عربی زبان وہ زبان ہے جس کی حفاظت کی گارنٹی خود اس رب کائنات نے لیا، جس نے عربی میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جس زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اس وقت سے اب تک اور قیامت تک اس زبان کو رہنا ہے، اور اس کے بولنے والوں کو رہنا ہے، اور عملی طور پر الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ جو عالمی زبان ہے اس میں ایک عربی بھی ہے اور زندہ زبان ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جاننے کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری جو بھی زبان اسی وقت زندہ رہے گی جبکہ ہمارے معاملات میں وہ داخل ہوں، ہم اس کا استعمال کریں، اور اس میں خوبصورتی ہو، اس میں لچک ہو، اس میں زمانے کے حالات کا ساتھ دینے کی صلاحیت ہو، وہ زبان فروغ پاتی ہے، آگے بڑھتی ہے۔ اگر زبان میں خوبصورتی نہیں ہے، لچک نہیں ہے، حالات کا ساتھ دینے کی چھمتا نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ زبان دم توڑ جاتی ہے۔ کتنی ہی بولیاں، کتنی ہی زبانیں دم توڑ چکی ہیں، لیکن اردو کا معاملہ یہ ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ یہ داغ
دہلوی ہیں جن کی وفات 1905 میں ہوئی، اور ابھی ہم چل رہے ہیں 2022 میں، 2022 میں، یعنی یہ شعر بالیقین 100 سال پہلے کہا گیا تھا۔ اس زمانے میں دھوم جتنی تھی، الحمدللہ اس زمانے میں اس سے زیادہ دھوم ہے، اور دھوم کے اسباب ہیں۔ پہلی بات تو ہے اردو کی خوبصورتی۔ اردو ہمارے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کی علامت، وقار و شائستگی کا عنوان، اور ترنم و تغزل کی رعنائیوں اور پاکیزہ جذبات کی لطافتوں سے بھرپور انتہائی پیاری اور خوبصورت زبان ہے۔ اس زبان کی رعنائیاں اور گلفشانیاں حد شمار سے باہر ہیں۔ یہ زبان مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی کافی حد تک پختہ ہو چکی ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ اب اپنے انفوان شباب میں داخل ہو چکی ہے۔ بڑھاپا نہیں آیا کہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ جوانی ہے، اور ہمارا اس زبان سے جذباتی لگاؤ ہے کہ یہ ہماری مادری زبان ہے۔ ہم ماں کی گود سے اس زبان کو سیکھتے ہیں، اسی میں بولتے ہیں، اسی کو لکھتے ہیں، اسی میں بیان و خطاب کرتے ہیں، اور کسی اور زبان کے مقابلے میں اس کا پڑھنا سننا ہمیں طبعی طور پہ زیادہ پسند ہے۔ لیکن اس میں بھی مشکلات ہیں۔ اردو داں طبقے کی زبان پہ بتدریج اردو الفاظ کی جگہ پہ انگریزی یا دوسری زبانوں کے الفاظ آ رہے ہیں۔ مثلا ابھی تک ہماری تہذیب کا حصہ تھا امی، ابو، والدہ، والد، اب اس کی جگہ پہ فادر اور مدر اور پاپا اور کیا کیا اس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں۔ اچھے خاصے لوگوں سے آپ سنیں گے، میں کہتا ہوں کہ آپ سے گزارش ہے کہ ابھی والدہ کو والدہ ہی رہنے دیجئے، اس کو کچھ اور نہ بنائیے۔ اس میں جو لطافت ہے یہ ہمیں اپنی تہذیب کا پتہ دیتی ہے چیزیں۔ اب آ جائیں مواصلات کی طرف۔ مواصلات اور ذرائع ابلاغ کے میدان میں جو انقلاب آیا، اس نے دنیا کی تمام زبانوں کو متاثر کیا۔ کچھ زبانوں نے اس کے لیے تیاری کی اور مواصلات کی زبان اپنی زبان کو بنا دیا۔ دنیا کے سائنسی اور علمی زبان کے طور پہ فرانسیسی اور انگریزی زبان کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی، کیونکہ وہ اس کے بولنے والوں نے اس کی کوشش کی۔ موجودہ زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا نے اپنی چائنیز زبان کو، جس کے ایک حرف تہجی کو لکھنا انتہائی مشکل کام ہے، اس کو عالمی زبان بنا دیا۔ کوئی بھی پروڈکٹ آئے تو آپ دیکھیں گے کہ اس پہ چائنیز زبان بھی لکھی رہتی ہے۔ کوئی بعید نہیں ہے، ہم کوشش کریں گے تو الحمدللہ اسباب فراہم ہو چکے ہیں، یہ عالمی زبان ہے اور انشاءاللہ اس میں مزید پختگی آئے گی۔ تو کئی طرح کے حالات، ترقی کے مواقع بھی ملے اور مشکلات بھی پیدا ہوئے۔ اس مواصلاتی انقلاب کے نتیجے میں اردو کے لیے خفتے خان عالم کی اسیری کرنے کے نئے مواقع سامنے آئے۔ اردو نظم اور اردو غزل ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کے کئی جہانوں کو اپنے حسن و جمال سے مسحور کرنے لگے۔ یوٹیوب، فیس بک اور رابطہ عامہ کے دیگر سائٹس کے ذریعے اردو کو خوبصورت لبادہ میں کئی منتخب ممتاز شعراء کی آواز میں اس کی اصلی حسن و جمال کے ساتھ سننا آسان ہو گیا۔ کئی شعراء جو دنیا سے جا چکے، لیکن آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے ان کی اپنی آواز میں آپ سنیں گے، لگے گا کہ یہ شاعر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس نے اس چیز کو آسان بنا دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو انتہائی وسیع بلیغ تقریریں پارلیمنٹ میں کی ہوئی، خود جب اس زبان پہ بحث چل رہی تھی کہ اس ملک کی زبان کون سی ہوگی، اس موقع پہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو جذباتی تقریر کی تھی اور بہت مؤثر تقریر کی تھی، وہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ اردو کا حسن ہے، اور اس سے جدید مواصلاتی ذرائع کے ذریعے اس کا حسن پوری دنیا تک پھیل رہا ہے۔ اردو نے غیر اردو دانوں کو بھی متاثر کیا۔ کئی خالص عرب نژاد افراد بھی اردو بولتے ہیں اور اس میں شاعری کرتے نظر آتے ہیں۔ میں ایک مثال بتا رہا ہوں۔ ایک خاتون ہے عرب نژاد،
ان کا نام ہے ولا جمال وسیلی. آپ اس کو سرچ کریں گے تو وہ کچھ نہیں جانتی تھی اردو کی، لیکن اردو کی آواز نے، تہذیب نے، اس کی لطافت نے متاثر کیا اور وہ اردو میں شاعری کرتی. ایسی کئی مثالیں آپ کو مل جائیں گے. اردو سے محبت کرنے والے دنیا کے تمام 7 بر اعظم میں موجود. اس میں جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بھی بڑا رول ہے. عرب ممالک اور مغربی ممالک میں جوش و خروش اور ذوق و شوق کے ساتھ اردو مشاعرے اور اردو سیمینار منعقد ہو رہے ہیں. دبئی میں جو اردو کا مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آدھے سے زیادہ سامعین عرب ہیں یا اور بھی دیگر ممالک میں. بنگلہ دیش کے سفر میں سرکار کی طرف سے ایک پروگرام تھا، اس میں جانے کا موقع ملا. ڈھاکہ یونیورسٹی میں دیکھا اردو شعبہ، یعنی وہ ملک جس کی بنیاد بنگلہ زبان کے بیس پر ہے، اس کی بنیاد پر ہے، وہاں پہ اردو زبان نہ صرف کہ متحرک ہے بلکہ اچھا خاصا وہ لوگ کام کر رہے ہیں. یہ اردو کی اثر خیزی ہے اور سحر آفرینی ہے. کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، تو یہ اردو کا جادو ہے. انشاءاللہ یہ سر چڑھ کے بولے گا. اب ایک نظر اس کی چاہیے ساری صوتیاتی پہلو، یعنی آواز سے متعلق. ایک تحریری پہلو ہے، پہلے کتابت ہاتھ سے ہوتی تھی اور خط نستعلیق دنیا کا سب سے خوبصورت خط. اس میں اس قدر لطافت ہے کہ شعراء نے اپنے محبوب کے زلفوں کو تشبیہ دینے کے لیے اردو کے مختلف الفاظ کو اختیار کیا. ایک شاعر نے کہا اپنے زلفوں پر یوں لام بنایا نہ کرو. لام جو ہے حروف تہجی میں سے ایک حرف ہے. اپنی زلفوں پہ یوں لام بنایا نہ کرو، کافر عشق ہوں اس لام سے ڈر لگتا ہے. اب یہ لام کے اندر خوبصورتی ہے اسلام میں بھی، اور اسلام یعنی کہ اردو زبان کے حرف تہجی لام میں. تو کتابت کے ذریعے ہاتھ سے لکھ کے طباعت کے تمام مراحل طے ہوتے ہیں. لیکن جب سے مواصلات اور ٹیکنالوجی کا انقلاب آیا تو اس پہ بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے، خاص طور پہ پرنٹ میڈیا میں. کمپیوٹر کے انقلاب کے بعد ہاتھ سے کتابت کا معاملہ اور کیلی گرافی کا سلسلہ رفتہ رفتہ مطلوب ہو گیا. یہ بھی ایک فن ہے کیلی گرافی، یعنی مختلف چیزوں کو، اشعار کو خوبصورت سے خوبصورت انداز میں لکھ دینا. آدمی دیکھ کر متاثر ہوتا ہے کہ کتنا جمال ہے اس میں. لیکن یہ کمپیوٹر کے بعد اس میں دشواریاں آئیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ کوششیں کی گئی. ٹائپنگ پہلے انگریزی میں ہوتی تھی تو اردو کے لیے بھی ٹائپنگ کو اختیار کیا گیا. لوگ اپنی پی ایچ ڈی کے مقالات اور کی سطح بتائیں گے کہ ٹائپ کروا، لیکن وہ بہت بھونڈا ہوتا، اس میں اردو کا حسن نہیں ہوتا. لیکن کہتے ہیں نا کہ جب تک کوشش نہیں کی جائے گی کامیابی نہیں ملے گی. خونے جگر کا رنگ نظر گل میں آ گیا، بلبل کو جو ہوئی ہے مسرت میں پوچھی. تو میں آپ جیسے طلبا نے کوششیں کی کہ نستعلیق بنانا ہے، اور بہت جلد اس ملک سے تعلق رکھنے والے، پڑوسی ملک سے تعلق رکھنے والے، جرمنی سے تعلق رکھنے والے 2 برادران نے اس کے لیے کوشش کی اور نستعلیق مکمل سافٹ ویئر سامنے آیا. اور پھر اس میں کئی ایڈیشن آئے. اب تو MP3 کا زمانہ ہے، بڑی آسانی ہوئی. کئی اردو اخبارات اس کے ذریعے نکلتے گئے، لیکن مشکلات تھیں کہ موبائل پہ وہ نہیں کھل رہا ہے. عام طور پہ جب تک وہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ نہ ہو تو آپ کے کمپیوٹر پہ نہیں کھل رہا ہے، لیپ ٹاپ پہ نہیں کھل رہا ہے. تو اللہ جزائے خیر دے ایک اور سافٹ ویئر بنایا گیا جس کو یونیکوڈ کہتے ہیں. اس نے سارے مشکلات کو حل کر دیا. اب اردو زبان کسی بھی موبائل پہ، کسی بھی لیپ ٹاپ پہ، کسی بھی کمپیوٹر پہ، کسی بھی اس طرح کی مشینوں پہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں، اس میں ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں.